شیطان بہت شیطانی قوتیں رکھتا ہے، لیکن اللہ کے خاص بندے شیطان سے قوی ہیں، طاقتور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صدقے کے مال میں حضور نے مجھے امین مقرر کیا، پہرے دار مقرر کیا۔ تو کہتے ہیں میں پہرے پہ تھا، ایک شخص آیا، اس نے چادر بچھائی اور جلدی جلدی سے وہ غلہ، وہ کھجوریں، وہ مال اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا۔ میں نے دوڑ کے اس کو پکڑ لیا، تو اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑانا چاہا، لیکن میرے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی، وہ چھڑا نہ سکا۔ اس نے کہا کہ میں کثیر العیال ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو بھوک نے مجھے چوری پہ مجبور کیا، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں۔ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ خیر رات گزر گئی، صبح ہوئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے فرمایا کہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی حضور وہ بڑا مجبور شخص تھا کوئی، اور اس نے کہا کہ میں پیشہ ور چور تھوڑا ہوں، بچوں کی بھوک نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹا شخص ہے، اور سنو آج پھر آئے گا۔ کہتے اگلے دن تو میں طاق میں رہا، تو خیر وہ آیا اور اس نے چادر بچھائی اور غلہ اس چادر میں ڈالنے لگا۔ میں نے جا کے پکڑ لیا، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، منت سماجت کی اور بہت ترلے کیے، تو کہتے میرے دل میں پھر ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میں پھر حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور وہ آیا اور اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا جھوٹا آدمی ہے، اور سنو آج پھر آئے گا۔ اللہ اکبر! جو ہو چکا وہ بھی حضور جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی میرے حضور جانتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے۔ تو کہا آج پھر آئے گا۔ کہتے ہیں میں طاق میں تھا کہ وہ آیا، اس نے چادر بچھائی اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو تجھے حضور کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو جب اس نے ترلے کیے، منتیں کی، میں نے کہا نہیں آج تو کوئی بات نہیں چلے گی۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اب تیسرا دن ہے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تمہیں اچھی لگے تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا بتاؤ۔ کہا کہ جب رات سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، فجر تک تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں بات بڑی اچھی تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور کی خدمت میں پہنچا تو پھر فرمایا وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا۔ حضور نے فرمایا بندہ تو جھوٹا ہی تھا لیکن بات سچی بتا گیا۔ اور پھر فرمانے لگے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ 3 دن جو آتا رہا وہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا وہ خود ہی تو شیطان تھا۔ 3 دن جو آتا رہا وہ خود ہی تو شیطان تھا۔ اب شیطان بڑا تگڑا ہے، لیکن ابو ہریرہ پکڑے تو چھڑا نہیں سکتا۔ یار ابو ہریرہ پکڑے تو شیطان چھڑا نہ سکے، اگر حضرت عمر پکڑ لیں تو یہاں تو آ گیا نا، حضرت عمر کے سامنے تو آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان میرے عمر کے سائے کو دیکھ کے بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان بڑا طاقتور ہے، بڑا قوی صحیح، لیکن اللہ کے مخلص بندوں کے مقابلے میں وہ بہت کمزور ہے۔ اس لیے اس راستے پہ اگر چلنا ہو تو کسی طاقتور کے ساتھ چلیں تاکہ یہ کمزور سمجھ کے حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو ہم نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سے سیدھی راہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں مانگ رہے ہوتے کہ سیدھی راہ دکھائی دے۔ ہم دیکھ چکے ہیں حضور کے صدقے سے، تبھی تو کلمہ پڑھا ہے۔ سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو وضو کیا ہے۔ سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو کانوں تک ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھے اس کی حضور کھڑے ہیں اور رخ قبلہ کی جانب کیا ہے۔ دیکھ چکے ہیں، لیکن آج نماز کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک راہ دیکھ تو چکے ہیں لیکن پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ راستے میں شیطان بھی کھڑا ہے، نفس بھی کھڑا ہے، کہیں راستہ خراب نہ ہو جائے، ساری زندگی کی کمائی کہیں لٹ نہ جائے۔ اس لیے اللہ سے مانگا کہ مالک ہم کمزور ہیں، ہمیں کوئی مان نہیں ہے کہ ہم نے راستہ دیکھ لیا تو منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ قدم قدم پہ شیطان ہے، نفس موجود ہے، مالک تو دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ اور جب وہ کرم کرے گا تو پھر پہنچتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں،
امام بخاری علیہ رحمہ نے دیگر محدثین نے ان سے روایات لی ہیں. فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی اور ہر ایک کو آخرت کے بارے میں ڈاڈا فکر مند پایا. ہر بندہ یہ کہتا تھا میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا. آج پیر بھی کہتا ہے بس میرے مرید ہو گئے تم سیدھے جنتی ہو، اور مرید بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا پیر بڑا اونچا میں لے جائے گا. اللہ اکبر، حضور سے بڑا پیر کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا مرید کوئی نہیں. 30 اصحاب سے ملا ہوں، 30 کے 30 ہی ڈرتے تھے ہمارا خاتمہ ٹھیک ہو. دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے کہا نا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. ان کو جنت کی بشارت دی ہے. لیکن صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک چڑیا کو دیکھ کے اے چڑیا تجھے موج ہے، ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا. پھنسے تو ہم میں جن کا حساب ہوگا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو حضور کی زبان سے یہ لفظ ملے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں قبرستان میں. تو کسی نے کہا یہاں رو رہے ہو؟ کہا میرے حضور نے کہا تھا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہے جن کو بشارتیں دی گئی ہیں، جن کے عمل، جن کے کام اور جن کی محنتیں اور دین کے لیے خدمات کسی ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی. اور صحابی کا عمل، صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے، روایت میں آتا ہے ایک مٹھی جو خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے. صحابی کا عمل پھر بھی زیادہ ہے. 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ، اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، حکومتوں کے پاس نہیں. لیکن فرض کرو کسی کے پاس ہو، پھر اتنا جگرا بھی ہو کہ وہ خیرات بھی کر دے، لیکن اس کا اجر پھر بھی صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے. اور ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مٹھی جو خیرات نہیں کیے، سارا گھر خیرات کر دیا. کتنا اجر ہے. لیکن پھر بھی کہا کہ چڑیا تجھے موج ہے، ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا. پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی میں گزری. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی تھی. ہم تو جی بھر کے سوتے ہیں، لیکن ان کی کروٹیں خوف خدا کی وجہ سے بستروں سے الگ رہتی تھی. طمع اور خوف میں رب کو پکارتے تھے. حضور کے جمال جہاں آرا کو جی بھر کے دیکھا، اور بشارتیں حضور کی زبان سے نصیب ہوئی، پھر بھی ڈر رہے ہیں. تو ابھی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب سے ملا ہوں، ہر شخص ڈاڈا فکر مند تھا آخر ٹھیک ہو جائے، انجام بخیر ہو جائے. تو یہ واقعی بڑی مشکل منزل ہے. منزل کو پہنچے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. بلعام بن باورا کی مثال ہمارے پاس نہیں ہے. تھا مستجاب الدعوات ولی، لیکن لڑک کے کہاں جا پہنچا. زبان کی لغزش نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا. پھر زبان لٹک گئی اور کتے کی طرح مٹی چاٹتا تھا. اور قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا. پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے. ہر وقت خوف طاری رہے، یا اللہ میرا انجام ٹھیک کر دینا. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کہاں کہاں پہنچے لوگ. یہ خود عزازیل شیطان چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا، حتیٰ کہ مقبول بارگاہ ہو گیا. زمین کا کوئی کونا نہیں تھا جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. عبادات اتنی کی، اللہ نے مقبول کر لیا. بیت المعمور کا امام بن گیا. اللہ اکبر. فرشتوں کا استاد بن گیا، معلم الملکوت بن گیا. جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا امام اور مقتدا بن گیا. لیکن ایک لغزش نے کہاں پھینکا. قیامت تک لعنتیں برس رہی ہیں. اس لیے جب تک انجام بخیر نہ ہو جائے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے. یہ مومن کی زندگی. کسی نے حضور کو سلام دیا تھا کہ یہ سلام اپنی امت کو دے دینا. حضور علیہ السلام نے یہ سلام پھر پوری امت تک پہنچایا.
اور اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج آپ وہ سلام وصول کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب، جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا۔ تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا ہے، اور سلام بھیجا بھی حضور کے ہاتھوں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں حضرت ابراہیم سلام بھیجیں اور سلام لے کر آنے والے حضور ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمیں یہ اعزاز ملا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں نبیوں کے سلام آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں میری جانب سے ایک پیغام بھی دینا، یہ خبر بھی دینا۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ سنو، جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، کھیت بڑے زرخیز ہیں، جو بھی بیج لگاؤ فوراً اگ جاتا ہے۔ تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے تو پھر کسان چاہتا ہے کہ اس میں کچھ ڈال لے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ زمین وتر میں ہوتی ہے، تو بیج ڈالو گے تو جلدی اگے گا۔ 5 بیج ہیں جو وہاں بو گے تو وہاں خوبصورت گلاب کھلیں گے، وہاں خوبصورت چمن آباد ہو جائے گا، وہاں تمہارا اپنا باغ ہوگا۔ اس میں سبحان اللہ کے کچھ بیج ڈال دو، کچھ الحمدللہ کے بیج ڈال دو، کچھ لا الہ الا اللہ کے بیج ڈال دو، کچھ اللہ اکبر کے بیج ڈال دو، کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بیج ڈال دو۔ کہا کہ کھیت تیار ہے، سہاگا لگا ہوا ہے، زمین وتر میں ہے، پانی وافر ہے، مٹی اچھی ہے، موسم خوبصورت ہے۔ انہیں جا کے میرا سلام دینا، انہیں کہنا کہ بس بیج ڈال لو، اور یہ بیج تمہارے پاس موجود ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی بیج نہ ڈالے، اقبال نے کہا تھا نا، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو کہا کہ یہ 5 بیج تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بیج ہمیں ہمارے حضور نے دیے ہیں۔ کہا بیج تمہیں دیے ہیں، کھیتی فرشتوں نے تیار کر دی ہے، باغ